السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفات جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنانے کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ انسان بھی دوسروں کو معاف کرے، دوسروں پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہے، رؤوف ہے، تو یہ بھی مہربانی کرے۔ اللہ سمیع اور علیم ہے، تو یہ انسان بھی دوسرے کی بات سنے، علم حاصل کرے۔ بہت سے 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اکثر ناموں کی صفات کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کرے، لیکن چند صفات اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ نے روک دیا انسان کو کہ یہ اپنے اندر نہ آنے دینا، یہ صرف میری خوبی ہے۔ اس میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے، اس میں سے ایک نام القہار بھی ہے۔ یہ قہار میری صفت ہے، تم لوگ ایک دوسرے پر قہر نازل نہ کرو، تم قہار نہ بنو۔ اسی طرح المتکبر کہ تم لوگ تکبر نہ کرو، حالانکہ المتکبر تکبر کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کو منع کر دیا، اس لیے کہ تکبر کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور باقی لوگ اس کے سامنے حقیر ہوں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو انسان چاہے کتنا بڑا بن جائے وہ اللہ کے سامنے پھر بھی حقیر ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا کہ تم اپنے اندر تکبر مت پیدا کرو، یہ صرف میری صفت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور واقعی وہ بڑا ہے اللہ، اس کے سامنے ساری مخلوق حقیر ہے۔ تو الکبر ردائی، یہ تکبر، یہ کبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے، تم اس کو نہ اوڑھو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اور یہ اس لیے کہ تکبر کا مفہوم یہی ہے کہ جو سب سے بڑا ہو اور باقی اس کے سامنے سارے حقیر ہوں۔ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے، کیڑے مکوڑے سمجھے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ شروع میں بچپن سے اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نئی نسل کے اندر اپنے اندر خوش ہو جانا، اپنے کو اچھا سمجھنا، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی گاڑی لے لینا، اچھے گھر میں رہنا، اور سمجھنا کہ میرے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، میرے بچے بڑے اچھے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سوال بھی کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہم اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے اندر ایک اچھائی آ جاتی ہے، تو کیا یہ تکبر ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الکبر من بطر الحق وغمس الناس، جامع ترمذی کی حدیث کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر من بطر الحق وغمس الناس، تکبر یہ ہے کہ یہ انسان بطر الحق، حق بات کو رد کرے، اچھا بھلا دوسرا بندہ مشورہ دے رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، کہتا ہے میں جو کہتا ہوں، تم حقیر،
میری بات مانو، بس ناحق بھی ہے تو مانو میں جو کہہ رہا ہوں۔ بطر الحق، جو حق کو رد کرے، اور حق کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ ایک بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہی جا رہی ہے، وہ کہتا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں مانو۔ تو حق بات کو جو رد کرے وہ تکبر ہے۔ وَغَمَسَ النَّاسَ، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، تب تکبر ہے۔ اگر اپنے اندر اچھائی آ گئی، اپنے آپ کو اچھا سمجھائیے، تکبر نہیں ہے۔ کوئی اچھے پوزیشن لے لی، کوئی اچھی ڈگری نوجوان نے لے لی، کامیابی حاصل کر لی، کوئی تکبر نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایک اچھا عہدہ دے دیا، ایک اچھی پوسٹ دے دی، مجھے اچھی ڈگری دے دی، مجھے اچھی جاب دے دی، میری ترقی ہو گئی، یہ تکبر نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیوں انسان کو سمجھایا؟ اس لیے کہ جب انسان معاشرے کے اندر رہ کر تکبر کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان عزت کے بجائے ذلت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ انسان جب بھی تکبر کرتا ہے یہ اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں گرا لیتا ہے۔ لوگ اس کو عزت والا نہیں سمجھتے، تکبر کرنے والے کو کبھی لوگ عزت والا نہیں سمجھتے۔ اور تکبر بھی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ کبھی مال کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، کبھی عہدے کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، کبھی نعمتوں کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر اب وہی سمجھنا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو اونچا سمجھنا۔ اگر اپنے کو اچھا سمجھا، صرف اپنے کو اچھا سمجھا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھا، تکبر نہیں ہے۔ نعمتیں آ گئی، میں نے عرض کیا تکبر نہیں، لیکن کبھی کبھی تکبر نعمتوں کی وجہ سے آتا ہے، کبھی کبھی تکبر ذہانت کی وجہ سے آتا ہے۔ میں بڑا قابل اور اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، ذہانت کی وجہ سے۔ کبھی تکبر علم کی وجہ سے آتا ہے، یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ میں بڑا عالم ہو گیا، میں بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہوں، میں بہت اچھی تفسیر بیان کرتا ہوں، میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں، میں بہت اچھا مدرس، بہت اچھا استاذ، بہت اچھا ٹیچر، وہ باقی تو ایسے خام خواہ بیکار ہے۔ میں جیسا پڑھاتا ہوں ویسے کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ تکبر کی چیزیں ہیں جو انسان کو بسا اوقات اتنا زندگی میں پریشان کرتی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سب کچھ ہے میرے پاس، اتنا قابل ہوں، اتنا سب کچھ ہوں، لوگ مجھے کیوں نہیں پسند کرتے، لوگ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے، خاندان والے لوگ میرے پاس بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، دوست احباب میرے ساتھ جڑتے کیوں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ انسان خود تکبر کی وجہ سے اپنے آپ سے ان سب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ انسان کو گمراہ جو کرتا ہے، ایک انسان کا نفس ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں، اللہ نے قرآن حکیم میں بار بار سمجھایا۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ اس شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جب اللہ نے آدم کو عزت دی اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ساروں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ تھا شیاطین، جنات میں سے تھے۔ ابلیس بھی شیاطین، یہ جنات میں سے تھا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ شیطان جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ لیکن اس کے باوجود بعض حضرات نہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کا جو ذہن ہے نا وہ شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ عجیب سا انسان ہے یہ، اس کا ذہن جب کام کرنے لگتا ہے تو شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے نا یہ انسان، تو پتہ کیا کہتا ہے
مولانا یہ اللہ نے قرآن میں تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تھا، شیطان کو تو کہا ہی نہیں تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جب شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جو میں نے اپنی قدرت سے جس کو پیدا کیا آدم کو، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے ایک الگ دلیل دی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ شیطان کے ذہن میں اس وقت یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ یہ کہتا کہ مجھے تو کہا ہی نہیں آپ نے۔ لیکن آج کے انسان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کبھی کبھی انسان کا ذہن نہ شیطان کے ذہن سے بہت آگے بڑی سپیڈ سے جاتا ہے۔ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اس انسان سے کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا جو یہ حرکتیں کرتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے یہ انسان شیطان سے۔ تو وہ شیطان جو تھا اس کو نہیں خیال آیا کہ وہ یہ کہتا کہ جی مجھے تو کہا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے طلبہ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی کسی شیاطین میں سے کوئی ان کو بہکائے تو وہ آگے سے کہہ دیتے کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کہا ہی نہیں آپ نے۔ تو شیطان کو یہ جواب نہیں سوجا۔ شیطان نے پتہ کیا کہا؟ جب اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ بہت ایک بلندی والی چیز، عزت والی چیز، میں اس کو سجدہ کروں گا مٹی سے بنی ہوئی چیز سے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، آدم کو حقیر سمجھا، تکبر کیا اس نے۔ اور ایک اور عجیب بات ہے کہ غور کیجئے گا قرآن مجید کے الفاظ پر، یہ نہیں شیطان نے کہا تو کون ہوتا، اللہ کو کہا، یہ نہیں کہا تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، نہ، غور کریں کیا کہہ رہا ہو، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ شیطان ابلیس اس وقت اللہ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ تو میرا خالق ہے۔ بہت عجیب بات ہے، کہہ رہا تھا تو میرا خالق ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کون ہے، وہ سمجھتا تھا کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اللہ کو خالق سمجھتا تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں وجہ بتائی، استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا تھا کہ تو بلند لوگوں میں سے ہو گیا۔ اس پر شیخ سعدی نے کہا ہے نا، تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے تو شیطان کو بھی ذلیل کر دی، ایسی گندی بیماری ہے۔ اور آپ کو اس کا جواب بھی ملا کہ انسان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تکبر نے، شیطان کو تکبر نے برباد کیا۔ اور پھر جب اس کو اللہ نے نکالا نا اور کہا فخرج انک رجیم انک علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فخرج انک رجیم، تو نکل جا تو دھتکاروں میں سے نکل جا۔ رجیم کا معنی دھتکارا ہوا، ہم دور جدید میں رجیم کسی اور لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو نکل جا تو دھتکاروں میں سے، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ آگے سے پتہ اس نے کیا کہا؟ تکبر ختم تو نہیں ہوا نا اندر سے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب دوبارہ زندہ لوگ کیے جائیں گے، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ پھر غور کیجئے گا تھوڑا سا آیات پر، پتہ کیا کہا مہلت دیتے ہوئے؟ جب مہلت مانگی ہے تو مہلت لیتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ ربی انظرنی، ربی اے میرے رب مجھے مہلت دے دے۔ دیکھو اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے، اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے،
لیکن اس کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ اللہ کو خالق بھی کہہ رہا ہے، اللہ کو رب بھی مان رہا ہے. پتہ ہے کس چیز نے اس کو خراب کیا؟ ایک تکبر نے، اور ایک اس چیز نے کہ اللہ کو خالق بھی مانتا تھا، اب اللہ کو رب بھی مانتا تھا. کہہ رہا ہے تو اللہ کو خالق بھی مانتا تھا، اللہ کو رب بھی مانتا تھا، لیکن اللہ کی مانتا نہیں تھا، اللہ کی مانتا نہیں تھا. سوچئے گا کسی وقت بیٹھ کر آرام سے کہ جو انسان بھی رب کو رب مانے، خالق کو خالق مانے، اور رب کی بات کو نہ مانے، اس میں اور شیطان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کبھی بیٹھ کر آرام سے سوچئے گا. جو بندہ خالق کو خالق بھی کہہ رہا ہو، رب کو رب بھی کہہ رہا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، اور رب کی نہ مان رہا ہو، تو اس میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ اس میں بھی تو یہ عیب تھا. وہ خالق بھی اللہ کو کہتا تھا، رب بھی کہتا تھا، لیکن رب کی مانی نہیں کہ وہ سجدہ کر لیتا. لیکن پریشان نہیں ہونا، اس نے قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا. معلوم ہوا جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو انسان کے اندر شیطانی خیالات آتے ہیں. جب سیٹ پر انسان بیٹھتا ہے، عہدہ ملتا ہے، پیسہ آتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، ہمارا معاشرہ. اور جب سیٹ سے نیچے اترتا ہے، عہدہ ختم ہوتا ہے، پھر اس انسان کی حیثیت سامنے آتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ. انسان تکبر میں آ کر اپنی زندگی میں دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، ذلیل کرتا ہے، دعوے کرتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتا ہے، دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے تکبر میں آ کر. اور جب وہ سیٹ اس سے چلی جاتی ہے، جو عہدہ چلا جاتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، تو پھر اسی صورت میں اس سے زیادہ گھٹیا انسان معاشرے میں کوئی نہیں ہوتا. وہ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے. پھر اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے تکبر کو نکالا. یہ انسان تکبر کو اپنے اندر سے کیسے بچائے، اپنے آپ کو تکبر سے، ان شیطانی خیالات سے کیسے بچائے. اس کے لیے ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ شیطان تکبر ڈال کر بندے کے دل میں، بندے کے ذہن میں اس کو اغوا کرتا ہے، اس کو بہکاتا ہے. اس بات کی اس نے اللہ کے سامنے قسم بھی کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا. لیکن اس وقت شیطان نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں. اگلی آیت، اس کے بعد کی فوراً آیت، کچھ لوگوں کے بارے میں اس نے بے بسی کا اظہار بھی کیا تھا. جب یوں کہا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، آگے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے چنے ہوئے بندوں، مخلص یہاں لفظ ہے، چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کو میں اغوا نہیں کر سکوں گا. اور اللہ نے پھر قرآن مجید میں بار بار کہا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، اس شیطان کی تم پر بادشاہت، غلبہ نہیں ہو سکتا اگر تم عقیدہ توحید پر جمے رہو گے، اگر اللہ کی بات کو مان کر چلتے رہو گے تو ایسی صورت میں تمہارے اندر تکبر نہیں آئے گا. تکبر سے ہم کیسے بچیں؟ اللہ نے طریقہ بتایا، قرآن مجید کے اندر بار بار سمجھایا. اللہ کو بڑا مانو، سب سے بڑا اللہ کو مانو، ایسی صورت میں دل میں تکبر نہیں آئے گا. اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نعمتیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ عہدہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ عزت ذلت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ میرے پاس جو کچھ آیا یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ جو میرا اسٹیٹس بنا یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، یہ جو مجھے ترقی مل گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ جو نعمتیں ملی سب اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑا ہے، میں تو حقیقت اس کا حقیق سا بندہ ہوں. تکبر پاس نہیں آئے گا، تکبر پاس نہیں آئے گا اس انسان کا جب انسان واقعی اللہ کو بڑا سمجھتا رہے. نمبر 2 کہ یہ انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے کیسے بنے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتا رہے.
جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتا رہے اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا. دو باتیں، ایک اللہ کو بڑا ماننا، اللہ کو بڑا سمجھنا. نمبر دو، اللہ کی بات کو مان کر چلنا، وہ انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. نمبر تین، ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سمجھایا، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تکبر نہیں آئے گا. میں بڑا عبادت گزار، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، نہیں، میرے سے بڑا بھی ہے وہ فلاں، تو دیکھو اتنی عبادت کرتا ہے. دل میں تکبر نہیں آئے گا. دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، اپنے سے اونچے کو دیکھو، تکبر نہیں آئے گا. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو، تکبر نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے. جب نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کے اندر قدر پیدا ہوتی ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھنے سے انسان کے اندر سے تکبر اور ناشکری دونوں ختم ہو جاتے ہیں. بڑوں بڑوں کے اندر آتی ہے یہ، چھوٹے چھوٹوں کے اندر تو آتی ہے، بڑوں بڑوں کے اندر آ جاتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی آ گیا، ناشکری کا کیفیت آ گئی اور ایک بڑائی بھی آ گئی تھی. شیخ سعدی خود کہتے ہیں میرے پاس جوتا نہیں تھا. میرے دل میں خیال آیا، میں دیکھو لوگوں کی کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں، لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، اللہ کا کتنا نیک بندہ ہوں، میرے پاس جوتا ہی نہیں تیرے بندے کے پاس. کہتے ہیں شیخ سعدی کہتے ہیں میں ذرا آگے جا رہا تھا تو ایک بندے کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا، یا اللہ جوتا نہیں تو خیر ہے، پاؤں تو ہے نا. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے. اگر کوئی بیمار ہو گئے، بہت پریشان ہے اپنی بیماری سے، تھوڑا سا ہسپتالوں کا چکر لگا کر آئیے. وہاں جا کر جب اپنے سے زیادہ بندوں کو بیمار دیکھے گا نا، دیکھے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ انسان جب بھی اپنے اندر تکبر رکھتا ہے نا، اس کو کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. جب بھی تکبر رکھتا ہے اس کو کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. بہت سے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اندر سے مولانا کیا کریں، خوشی کا احساس ہی ختم ہو گیا، خوشی کا احساس ہی ختم ہو گیا. اور سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے میرے اندر سے خوشی کا احساس ہی ختم ہو گیا. ایک صاحب تشریف لائے، بہت ہی تازہ واقعہ. گھر تشریف لائے تو وہ کہنے لگے کہ بڑے عجیب سی شکل بنائی ہوئی، کہنے لگے میرے اندر سے نہ خوشی کا احساس ختم ہو گیا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے کہا بچے نالائق ہے، کوئی گھر کی طرف سے تکلیف ہے؟ کہتے نہیں گھر بھی بہت اچھا ہے، گاڑی ہے، فیکٹری ٹھیک چل رہی ہے، سب کچھ ہے، بچے بڑے قابل ہیں. میں نے کہا پھر بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی. میں نے کہا پھر کیا ہے، کیا خوشی کیوں نہیں ہو رہی آپ کے پاس؟ کیا میں نے مثال دی کوئی، کہہ لگے دیکھیں میں نے ابھی نئی گاڑی لی ہے اور میرے اندر خوشی کا احساس نہیں. میں نے کہا اچھا آپ نئی گاڑی میں آئے؟ کہ جی مولانا آپ نئی گاڑی میں آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے کہا ابھی دیکھتا ہوں، پہلے آپ چائے پئیں. جب وہ چائے پینے لگے تو ان سے عرض کیا کہ اب آپ تھوڑی سی چند باتیں مانیں گے، آسان باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اب جب آپ جا کر گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی سٹارٹ کریں اور کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر. اردو میں بھی کہیں. بعض لوگ الحمدللہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے. میں نے کہا جب گاڑی میں بیٹھے تو کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کسی بیکری سے نا تھوڑے سے ڈبے بنوائیں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے، 8-10 ڈبے بنوا لیں آج، اور ڈبے بنوا کے کسی ہسپتال میں چلے جائیں اور کسی وارڈ میں جا کے نا یہ مریضوں کو دے کر آئیں، خود اپنے ہاتھ سے دے کر آئیں. پھر 1-8 ہفتے بعد تشریف لائے، پھر دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے. جب آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی.
اس لیے کہ اب جب دنیا کے معاملے میں جب بندے اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں نا، کبھی شکر نہیں نکلتا. اچھی گاڑی موجود، اچھی فیکٹری موجود، اچھے عہدے موجود، پیسہ موجود، بچے موجود، سب چیزیں موجود، لیکن چونکہ شکر نہیں نکلتا، اس لیے انسان کے اندر، اور یہ تکبر کا علاج بھی ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھے. ورنہ شیطان اس کو تکبر میں مبتلا کر کے بہت ذلیل کرتا ہے، بہت زیادہ ذلیل کرتا ہے. کبھی کبھی اس کو علمی تکبر بھی آتا ہے، اس میں بھی شیطان اس کو بڑا ذلیل کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے بچا کر تواضع اور عاجزی اور انکساری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی خیالات سے اللہ محفوظ فرمائے. اور آج جو ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر ذلیل سمجھنا، اللہ اس عادت سے ہم سب کو بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.